السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے کہ 10 دن بڑے ہی عبادت میں، ریاضت میں آپ کے گزرے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ قبول کرے اور اللہ مزید آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ توفیق ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے اور اس کو گاڈ باندھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ ہم ایک نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے 1 سے لے کے 9 تک روزے رکھے اور کچھ بھائیوں نے 8 اور 9 کے رکھے۔ اللہ نے جس کو جیسی توفیق دی اس نے رکھے۔ اور یہ نفل عبادت ہے، اس میں شدت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے یا بیماری ہے یا کچھ ایسا ہے، روزہ رکھنے سے دقت ہوتی ہے، تو نفل کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو کوشش آپ کریں، اگر کوئی شرعی عذر آپ کے سامنے آتا ہے، بالفرض آپ کو کام میں جانا پڑتا ہے یا آپ دھوپ میں کام کرتے ہیں، تو شدت نہیں ہے کہ آپ کو رکھنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اسے قبول کریں۔ اور دیکھیے، جتنا بھی ہوا ہے ابھی تک، اگر کسی نے آپ سے کہا آپ نے کیا 9 روزے رکھے، تو آپ یوں نہ مت کہیے، آپ کہیے ہاں اللہ نے رکھوا لیے۔ آپ نے اتنے بار سورہ کوثر پڑھے، ہاں اللہ نے پڑھوا لیا۔ آپ نے 3 جانور قربان کر دیے، ہاں اللہ نے کروا لیے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ نہیں تو بڑے بڑے جو ہے کروڑ پتی ہیں، ایک صاحب دیکھنے میں آئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر سال 10 بکرے کرتا تھا، اس سال میں نے ایک بھی بکرا نہیں کرا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور میں نے سب پیسے خیرات کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ صرف قربانی کا مقصد پیسے بانٹنا نہیں ہوتا ہے، کہ آپ نے 10,000 15,000 کا بکرا کرنے والے تھے، اب لاک ڈاؤن ہے، کہاں بکرا لائیں گے، کہاں کاٹیں گے، کہاں خون، کہاں کھال، کہاں سری، کہاں پائے، گوشت کے ٹکڑے ہوں گے، کون لے جائے گا، کیسے بانٹیں گے، کیا کریں گے؟ تو میں تو 12,000 روپے کسی کو دے دیتا ہوں تو اس کی شادی میں کام آ جائیں گے۔ نہیں، بالکل غلط سوچ ہے یہ، کیونکہ اس دن جو بنی آدم کا جو عمل سرکار فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ قربانی کے علاوہ کوئی، قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اس دن۔ اگر وہ روایت کے مطابق کیا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے اور قربانی نہ کرے تو کوئی اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو قربانی، اب دیکھیے 10-12 بکرا کرنے والا آدمی 1-1.5 لاکھ روپے جو ہے بانٹ کے خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تو لاک ڈاؤن میں قربانی نہ کرتے ہوئے ان پیسوں کو میں نے غریبوں میں بانٹ دیا، تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ خیرات و صدقے کی بات الگ ہے، لیکن قربانی کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے۔ ایک تو بڑے لوگوں کو مشورہ دینا بھی اور ان سے بات کرنا بھی بہت بڑی تیری کھیر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے اور اچھا بنگلہ آ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دین ان کے باپ کی جاگیر ہو گیا ہے، شریعت کو وہ اپنے طبیعت کے مطابق چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے پروردگار، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ میں ان کو اور ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے خوب نوازا ہے دولت سے، اس کے بعد وہ شریعت میں رہ کے زندگی کو گزار رہے ہیں اور وہ شریعت کے احکاموں کو پامال نہیں کرتے اور کبھی اپنی طبیعت کی شریعت کے آگے نہیں چلاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے، اور جو لوگ شریعت کے آگے اپنی طبیعت کے چلاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے پروردگار۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ تو توفیق معنی رکھتی ہے، ہمارا عمل بغیر توفیق کے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک کام ہم سے ہو جاتا ہے تو اللہ نے کروایا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج دیکھیے، آج یہ رمضان شریف، وہ ذی الحج کے 10 دن بڑے عبادت میں گزرے، سب نے فجر سے لے کے عشاء تک کی نمازیں پڑھی، لیکن آج ہی دیکھیے، آج ہی فجر کا کیا حال ہے کہ آج مسجد میں سناٹا ہو گیا۔ کل مسجد کا یہ حال تھا کہ مسجد کے اندر کثیر تعداد میں لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی اور عید کی نماز کا انتظار کرا، اور آج مسجد کا یہ حال ہے۔ اللہ رحم کرے کہ کہاں گئے وہ لوگ، کیوں توفیق اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق بھی ممکن کرتا ہے،
اگر آپ جا رہے ہیں تو اللہ کی توفیق ہے، اور اگر مجھے بلایا ہے تو بھی اللہ کی توفیق ہے، میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس پہ میں آپ سے یہی کہتا ہوں، اگر کوئی نیکی کر لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں یا اللہ آپ سے روزہ رکھوا لیتا ہے یا اللہ نے قربانی کروا لی، تو آکڑے نہ، گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تو ہمیں تا زندگی اسی طرح توفیق دیتے رہے پروردگار، کہ ہم شریعت پر عمل کرتے رہیں، شریعت کے احکام پہ عمل کرتے رہیں، مزید نیکیاں کرتے رہیں۔ تو آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ توفیق کو سمجھیں اور توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے پروردگار کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اللہ تو ہمیں توفیق دے پروردگار کہ ہم شریعت پہ گامزن ہو جائیں، اللہ تو ہمیں توفیق دے پروردگار کہ تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، تو ہمیں نمازوں کی توفیق دے پروردگار، تو ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ توفیق پہ سب کچھ ممکن ہے، اور توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو کوشش کرتے ہوئے جانتا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ فجر پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو فجر پڑھنے کی لگن ہے، اور یہ سوتے وقت بھی فکر کرتے ہوئے سویا کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب جو لوگ یہ ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، گپے مار رہے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سو رہے ہیں، اگر نیند کھل جائے گی تو پڑھ لیں گے، تو کون سا ایسا کوئی بہت بڑا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بھی نماز جس نے قصدن چھوڑ دی، حدیث شریف کا مفہوم روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں ہمیں خوب مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا والا بنا دے، ہم سے وہ کام لے لے جس میں اس کے اور اس کے محبوب کی رضا ہو، وہ کام سے بچا لے جس میں اس کی اور اس کے محبوب کی ناراضگی ہو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا فردوس کرم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔